اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری ایام، خاص طور پر 29ویں اور 30ویں رات اور جمعۃ الوداع، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے خاص لمحات ہیں۔ رمضان کی آخری جمعرات اپنی نوعیت میں نہایت منفرد اور بابرکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اکثر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں، جیسے 29 جمعرات کا دن، اسلامی تقویم میں پہلے ہی فضیلت والا ہے۔ اس دن اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب یہ رمضان کا آخری عشرہ ہو تو اس کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ بروں کے مطابق رمضان کے آخری جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جدائی رمضان کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ رمضان کے آخری ایام آگ سے آزادی کے ہیں۔ آخری جمعرات اس بات کی نوید لاتی ہے کہ اب مغفرت کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، لہٰذا اس دن بندے توبہ و استغفار کے ذریعے جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، انتہائی بابرکت دن ہے۔ احادیث کے مطابق جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب یہ فضیلت رمضان کے آخری عشرے اور طاق راتوں یعنی 29ویں رمضان کے ساتھ مل جائے تو اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن جہنم سے آزادی اور مغفرت کے آخری لمحات ہوتے ہیں۔ حاجت کی دعا کے لیے نفلوں کا خاص طریقہ۔ نیت۔ میں نیت کرتا ہوں کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بہتر ہے کہ آیت الکرسی یا سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بہتر ہے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ میں جا کر یا بیٹھ کر نہایت عاجزی سے یہ دعا پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی مراد پیش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو تو جمعۃ الوداع کے دن عصر سے مغرب کے درمیان یہ عمل کریں۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس میں عظیم 111 مرتبہ پڑھیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھیں۔ استغفار 70 مرتبہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ دوبارہ پڑھیں۔ یہ وقت عصر سے مغرب قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اس عمل کے بعد اپنے مقصد کا تصور کر کے رو کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی غیب سے اسباب بنیں گے۔ جمعۃ الوداع کا عظیم الشان دن جب آتا ہے تو عبادات میں تیزی لانی چاہیے۔ جمعۃ الوداع کا خطبہ دراصل توبہ اور مغفرت کے آخری موقع کی یاد دہانی ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔
جمعۃ الوداع کے خطبہ میں عموماً اس سنت پر زور دیا جاتا ہے تاکہ غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے اور روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہو سکے۔ یہ قبولیت کی آخری گھڑیاں ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس مقدس مہینے میں جو بھی عبادات کی، روزے رکھے اور تیرا ذکر و اذکار کیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ الوداع کے آخری لمحات کے صدقے ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا دے اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں آنے والا رمضان بھی نصیب فرما اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔